ایشیا کی پہلی وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہے، جو 2 مرتبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ یہ پہلی خاتون ہے جو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو چلایا اور اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ بینظیر بھٹو کے کئی مرحلے آئے، جنہیں جیل بھی دیکھنا پڑا، صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑی اور کافی عقوبت خانے میں بھی اذیتیں دیکھنی پڑی۔ آج جدید دور ہے اور خواتین کا عالمی دن ہے، اسی حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بڑی ہی ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد پاکستان کی پہلی خاتون مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنی۔ بینظیر اور مریم نواز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا، وہ بینظیر تھی، یہ مریم نواز ہے۔ بینظیر بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی اور مریم نواز نواز شریف کی بیٹی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام تھے اور نواز شریف پر کئی الزامات لگے۔ ذوالفقار علی بھٹو تخت دار پر چڑھ گئے لیکن آمروں کے آگے جھکے نہیں۔ نواز شریف 2 مرتبہ معاہدہ کر کے ایک مرتبہ سعودی عرب چلے گئے تو دوسری مرتبہ وہ لندن چلے گئے اور معاہدہ کر کے ہی واپس آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی شہید بینظیر بھٹو 9 سال جلاوطن رہی اور انہوں نے کبھی بھی کسی آمر کے آگے سر نہیں جھکایا۔ شہادت قبول کی لیکن وہ پہلی نڈر خاتون تھی جو لاکھوں مردوں سے بھی بالاتر تھی۔ وہ مردوں قلندر بھی تھی اور دلیر اور بڑی نڈر خاتون تھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو۔ بینظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت کی، اس کے کا پھل آج آصف علی زرداری اور نواز شریف کو مل رہا ہے۔ بینظیر بھٹو اگر میثاق جمہوریت نہ کرتی تو آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر نہیں ہوتے۔ آج یہی ثمرات ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ خاتون ہونے کے ناطے منتخب ہوئی۔ وہی جماعت ہے جو 9 ستارے بنانے کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک خاتون ہونے کے ناطے سے بڑے ہی طعنے دیتے تھے کہ مرد بھلا کیوں خاتون کا سلام کریں، لیکن آج وہی مریم نواز شریف ہے جو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اسے گارڈ آف آنر بھی دیا جا رہا ہے اور کئی مرد ان کے اردلی میں کھڑے ہیں۔ یہ مریم نواز شریف ہے جن کے خلاف کوئی بھی محاذ کھڑا نہیں ہوا، لیکن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے وہ اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے جو شاید کسی خاتون کے لیے استعمال کیے گئے ہوں۔ پہلے بانی پاکستان محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کے خلاف اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تھے۔ اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کے خلاف اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ عالم دین ہوں یا دوسری جماعتیں ہوں یا مذہبی تنظیمیں ہوں، کئی الزامات ان خواتین پر لگاتے رہے، لیکن آج جدید دور ہے اور خوش نصیب مریم نواز شریف ہے کہ ان کا والد بھی زندہ ہے اور چاچا بھی زندہ ہے اور انہیں وہ صحبتیں برداشت نہیں کرنی پڑیں جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بچپنے میں اپنا والد کھو جانے کے بعد سہی تھی۔ کبھی انہیں اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تو کبھی سینٹرل جیل کراچی میں رکھا گیا تو کبھی سکھر کے سینٹرل جیل میں انہیں صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ خواتین کا عالمی دن ہے اور اس دن کے حوالے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کردار فراموش کرنا خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے
بڑی ہی زیادتی ہوگی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار ہمیشہ سفید دودھ کی طرح رہا اور انہوں نے پاکستان میں خواتین کے لیے جدوجہد کی۔ وہ خواتین لیڈی ہیلتھ ورکر ہو، وومن پولیس ہو یا دیگر جو محکمے خواتین کے حوالے سے ہوں، ان میں بڑھ چڑھ کر محترمہ بے نظیر بھٹو نے اکوموڈیٹ کیا خواتین کو بولنے کا حقوق دیا اور زبان بھی دی محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اور خواتین کے شانہ بشانہ رہیں محترمہ بے نظیر بھٹو۔ آج خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے جہاں دنیا دوسرے خواتین کو یاد کرتی ہے، وہاں محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار بھی عجیب